علیکم ناظرین، آج کی بات چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے موجودہ حالات کے تناظر میں چین، بھارت اور پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، چین نے ہوائی اڈہ تعمیر کر ڈالا اور بھارت کو خبر تک نہ ہونے دی۔ اب بھارتی میڈیا رو رہا ہے، اسے کہتے ہیں سجا دکھا کے کھبا مارنا۔ ناظرین، آج کے حالات کے تناظر میں 5000 چینی فوجی اس وقت بھارتی علاقے لداخ میں 4 مقامات پر موجود ہیں۔ ان 4 مقامات کے علاوہ چینی فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مزید مقامات پہ بھی اپنے ٹھکانے تلاش کرے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اب چین اور پاکستان نے مل کر بھارت کو مشرق سے گھیرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین جو ہے وہ لداخ سے، پاکستان آزاد کشمیر سے، مجاہدین مقبوضہ کشمیر سے بھارت کو گھیرنے کی کوشش میں، اور انشاءاللہ اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ یاد رہے کہ اس وقت خطے میں سب سے زیادہ فوج لداخ سے مقبوضہ کشمیر تک تعینات ہے، اور بھارت کی فوج کا 60% یعنی 12 لاکھ کے قریب بھارتی فوج جو ہے وہاں پہ ہے۔ جب اتنی بڑی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے تو اس کے پاس مایوسی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا، اور ایسی چوٹ پڑتی ہے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اپریل کے تیسرے ہفتے میں دن 2 بجے کے قریب لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چائنیز پیپلز لبریشن آرمی کے اضافی دستے اور دفاعی ہتھیاروں کے ساتھ انہوں نے موومنٹ کی۔ ہندوستان کو لگا کہ یہ معمول کی کارروائی ہے، معمول کی فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کی آنکھیں اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جب 5 مئی کے دن چائنیز فوج نے 5000 کے قریب فوجی دستے جو ہیں گالوان وادی کے دریا کو پار کیا، اور اس کے علاوہ کچھ دستوں نے پنکانگ ندی والے سیکٹر کو بھی پار کیا، اور وہاں سے چائنیز فوج کو گھیرنا شروع کیا، اور چائنیز فوج نے ہندوستانی فوج کو گھیرنا شروع کیا، اور وہاں پہ چائنیز فوج کی ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ گھونسوں اور مکوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور کچھ ویڈیوز کے اندر دیکھنے میں آیا کہ وہ بھارتی جو ہیں وہ معافی مانگنے کی حد تک آ گئے۔ ہندوستانی ٹی وی چینل جو ہے NDTV کے مطابق پچھلے ہفتے بدھ کو چائنیز فوج نے ایک چوکی پر دھاوا بول کر 15 کے قریب ہندوستانی فوجیوں کو گرفتار کیا، جنہیں بعد میں ہندوستان کی فوج کی منت سماجت کے بعد چھوڑا گیا۔ انڈیا ہر طرف سے پٹے گا۔ لداخ میں اس وقت ہندوستان کے مختلف ذرائع کے مطابق 10,000 کے قریب پیپلز لبریشن آرمی کے جوان جو ہیں وہ ہندوستانی علاقوں میں موجود ہیں، جہاں پہ ہندوستانی چائنیز کمانڈرز کے درمیان تیسری دفعہ بات چیت ہوئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے گالوان وادی کی ہے، جہاں چائنیز دستوں نے 5 کلومیٹر کے علاقوں میں قبضہ کر کے فوجی ٹینٹ چوکیاں وغیرہ لگا لی، اور ہندوستان کو وہاں سے نکال دیا، وہاں سے دھکیل دیا، اور ہتھیاروں کی سپلائی جاری ہے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ سرحد پر چینی افواج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھارت کی فوج میں ساسیمگی پھیلتی جا رہی ہے، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ گالوان وادی میں چینی فوج کی 800 خیمے دیکھے گئے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ بھارت وادی گالوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، 1962 میں چائنیز آرمی نے لداخ میں موجود ہندوستانی فوج کی اہم چیک پوسٹ پر قبضہ کیا، 36 فوجیوں کو ہلاک کیا، اور 2000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ اپنے قبضے میں لیا تھا۔ ہندوستان کو دوسرا جھٹکا 9 مئی کو لگا، جب شمالی علاقے میں ناکولا میں جو تبت بارڈر پر واقع 200 چائنیز فوجیوں نے ہندوستان کے علاقوں میں پیش قدمی کی اور 1 کلومیٹر تک قبضہ کر لیا۔ اور اب تیسرا جھٹکا جو ہے 12 مئی کو لگا، جب پنکانگ ندی کے قریب 100 چائنیز فوجیوں نے ہندوستانی کے علاقوں پہ قبضہ کیا۔ اب ہندوستانی آرمی جو ہے ساری صورتحال میں اتنی پریشان ہوئی کہ دور دور تک کسی کو چائنیز فورسز پر ایک پتھر پھینکنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ مودی اور ہندوستانی آرمی چیف کو سانپ سونگ گیا۔ بھارتی میڈیا نے ایسی تصاویر جاری کی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پہلے ہندوستانی فوج موجود تھی وہاں اب چینی فوج موجود ہے۔ ابھی چائنا یہاں چپ نہیں بیٹھے گا، وہ ہندوستان کو گلے سے پکڑنے کی پوری کوشش کرے گا۔ مودی جی کی 56 انچ کی چھاتی کا کچھ اتا پتہ نہیں۔
ہاں، سننے میں آیا کہ بھارت جو ہے وہ اس بے عزتی کا جواب جو ہے اگلی فلم میں دے گا، اور لیکن جب فیلڈ میں آتے ہیں تو ہمیشہ بھارت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب انشاءاللہ پاکستان اور چائنا جو ہے دونوں طرف سے گھیر کر مارے گا بھارت کو۔ اپنی افواج پر یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ملک و قوم کا حامی و ناصر ہو۔ مزید ویڈیوز اور معلومات دیکھنے کے لیے آج کی بات کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔